پروگرام کے پیش کردہ ہے نایاب ہوٹل نیو ٹاؤن، انیس برکھا ہاؤس، شاہ بازار، متیب گفٹ آرٹیکلز مارکیٹ روڈ، فیوریٹ کڈز اینڈ لیڈیز گارمنٹس نیو ٹاؤن اینڈ گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر اور میرج شاپنگ سینٹر مارکیٹ روڈ محبوب نگر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ تعظیما وتکریما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ہم ہمارے ساتھی حضرت علامہ مولانا مفتی بیجاپور کرناٹک حضرت مولانا الحاج سید صادق انواری صاحب نظامی انواری اشرفی، مولوی کامل الحدیث جامع نظامیہ و لیکچرار نور النبی کالج بیجاپور کا ترجمہ اور تفسیر کردہ دوسرا پارہ سیقول السفہاء کا آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس پارے کا نام سیقول ہے۔ اس پارے میں 16 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ اس کا آغاز سیقول السفہاء من الناس ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم سے ہوتا ہے، اور اختتام تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین الاخیرہ سے ہوتا ہے، اور اس پارے کے آغاز سورہ بقرہ کی 142ویں آیت سے ہوتا ہے اور اختتام سورہ بقرہ کی 252ویں آیت کو ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، جس کی تفصیل پہلے پارے میں گزر چکی ہے۔ سورہ بقرہ کے فضیلت احادیث مبارکہ میں سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 2 روایات درج کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور کردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو اسے ناگہانی مصائب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی فرما دے گا۔ بخاری شریف کتاب فضائل القرآن باب فضل البقرہ۔ دوسرا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ ترمذی کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فی فضل سورۃ البقرہ، خواص سے سورہ بقرہ، شیطان بھاگ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ترمذی کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فی سورۃ البقرہ۔ بڑی برکت حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ سیکھو، کہ اس کا حاصل کرنا بڑی برکت اور اس کو چھوڑ دینا اور حاصل نہ کرنا بڑی حسرت کی بات ہے۔ باطل پرست جادوگر اس کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ مجموع الزوائد باب منہ فی فضل القرآن، دوسرے پارے کے مضامین۔ اس پارے میں قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ کا درمیانی حصہ ہے۔ اس پارے کے 16 رکوع میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، پہلے رکوع میں فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلے کی تبدیلی کی اور خانہ خدا کو قبلہ قرار دیا، یعنی 2 سن ہجری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قبلتین میں نماز ظہر کی امامت فرما رہے تھے۔ دوسری رکعت میں خیال آیا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس، یعنی قبلہ اول بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کے طرف ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تیسری رکعت پڑھانے ہی والے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ روانہ فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبلہ اول سے مسجد اقصیٰ کی طرف سے، بیت المقدس کی طرف سے، قدس کی طرف سے فی الفور خانہ کعبہ کی طرف تیسری رکعت میں
منہ پھیر دینے کا حکم فرمایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، دیکھا آپ نے، اور حکم ہوا کہ پہلے تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اب خانہ کعبہ کی طرف، جان لو سب تمہیں اللہ ہی کی ہے، جان لو سب سمتیں اللہ ہی کی ہے۔ اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کا بیان بھی ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا بیت اللہ اب دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا ہے۔ دعائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق تم کو ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک قبلے کا پیرو بنایا تاکہ تم باہم متحد رہو اور اپنے محسن حقیقی کے احسانات کو یاد رکھو، کفران نعمت سے بچتے رہو، اللہ کی رحمت کے دروازے تم پر کھلے رہیں گے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا کہ دنیا میں کامیابی کے لیے کچھ مشکلات سے دوچار ہونا لازمی ہے، تم پر صبر، رضا، نماز اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا۔ فرمایا اللہ کی راہ میں جان دینے والے مرتے نہیں بلکہ دائمی زندگی پاتے ہیں، لیکن اس کا شعور لوگوں کو نہیں ہوتا ہے۔ جان لو حج و عمرہ کے عبادات صرف رسمیں نہیں بلکہ صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں سے نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا اور انسان گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر دے۔ فرمایا خوف و طمع کی خاطر اللہ کے حکموں کو چھپانے والوں پر اللہ کی پھٹکار اور تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ صرف وہی معبود حقیقی، معبود واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی قابل بندگی اور پرستش نہیں۔ چوتھے رکوع میں رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا، کشتیوں کا سمندر میں چلنا، بارش سے مردہ زمین کا زندہ ہونا، ہواؤں اور بادلوں کو قابو میں رکھنا عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پانچویں رکوع میں فرمایا حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے۔ تم پر مردار خون، خنزیر کا گوشت جس کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا اور حرام کیے گئے ہیں۔ مجبوری میں جبکہ زندگی ختم ہو رہی ہو تو حرام چیز کی اجازت اس حد تک دی گئی ہے کہ جان بچ جائے۔ چھٹے رکوع میں فرمایا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور معاشرے میں پھنسے محکموں کو آزاد کرانے کے لیے مال خرچ کرے، اور نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، ایفائے حق اور مصائب میں صبر کرنے والے پر سچے متقی اور نیکوکار ہیں۔ فرمایا قتل کا بدلہ قصاص ہے، لیکن رضامندی کے ساتھ خون بہا ادا کرنا اور معاف کرنا بھی جائز کر دیا۔ ترکہ چھوڑنے والا ورثہ کو جھگڑوں سے بچانے کے لیے دستور اسلامی کے تحت وصیت کی جائے۔ ساتویں رکوع میں فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں پرہیزگاری پیدا ہو۔ یہ گنتی کے دن ہیں اور اس کے بے شمار فائدے ہیں اور اجتماعی تربیت بھی ہے۔ مریض اور مسافر مجبور ہو تو دوسرے دنوں میں ان روزوں کو پورا کر لے، اور ناتواں و کمزور روزہ نہ رکھ سکے، فدیہ کے طور پر کسی غریب یا حاجت مند کو 2 وقت کی پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے ہر حکم میں ان گنت برکتیں اور حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ پوچھنے والوں کو بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ میرا حکم مانے۔ پھر روزہ کے آداب و احکام بیان کیے گئے۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال دھوکہ، فریب، ظلم و زیادتی، خیانت و بے انصافی وغیرہ سے مت کھاؤ، نہ ہی رشوتیں دو۔ 8ویں رکوع میں فرمایا نئے چاند لوگوں کے لیے وقت کا حساب کرنے کا آلہ ہے، ان کے ذریعے عبادات اور حج کے اوقات مقرر کیے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی راہ میں جنگ کرو لیکن زیادتی نہ کرو، فتنہ قتل سے بدتر ہے۔ مسجد الحرام کے پاس قتال نہ کرو، اگر کوئی حملہ کرے تو جواب دو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حرمت والے مہینوں کا احترام کرو اور نیکی حسن سلوک کرو۔ حج و عمرہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں، ان کے حدود و قواعد، احکام و فرائض پورے کرو۔ 9ویں رکوع میں فرمایا حج کے مہینے مقرر ہیں اور اس سلسلے میں ضروری احکام بیان فرمائے۔ فرمایا اچھی دعا دنیا و آخرت میں کامیابی مانگنا ہے، صرف دنیا میں آسائش مانگنے والوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ نیکی کی اصل تقویٰ ہے، غرور اور فساد اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دانستہ غلطی نہ کرو، بنی اسرائیل سے عبرت حاصل کرو، مومنوں کا مذاق نہ اڑاؤ، شیطان کے
نقش قدم پر نہ چلو، راہ ہدایت سے نہ بھٹکو کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں۔ 10ویں رکوع میں فرمایا بنی اسرائیل کو ہم نے کئی سی کھلی نشانیاں دکھائی ہیں، نعمت پا لینے کے بعد نافرمانوں کو سزا سامان عبرت و بصیرت ہے۔ ابتدا میں تمام انسان امت واحدہ تھے، جب لوگوں کے عقائد میں اختلاف ہوتا پیغمبر بھجوائے جاتے جو ان کے اختلاف ختم کرتے، پھر مال کو والدین، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو قتال جہاد کی اجازت دے دی۔ 11ویں رکوع میں فرمایا حرمت والے مہینوں میں جنگ بڑا گناہ ہے، لیکن فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے، مرتد کی سزا دائمی جہنم ہے۔ صاحب ایمان جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، رحمت و بخشش کے مستحق ہیں۔ فرمایا شراب اور جوا بہت بری چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یتیموں کی تربیت اور نگہداشت پر زور دیا گیا۔ فرمایا نہ مشرکہ عورتوں سے نکاح کرو اور نہ مشرکہ عورتوں سے نکاح کرو نہ اپنی۔ فرمایا کہ جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو۔ 12ویں رکوع میں فرمایا حیض کے دوران عورتوں سے جنسی تعلقات سے بچو، پھر طلاق، عدت اور رجوع کرنے کے احکامات بیان فرمائے۔ 13ویں رکوع میں طلاق رجعی، طلاق رجوع، حلالہ اور بیویوں کے ساتھ برتاؤ کے احکام بیان ہوئے۔ 14ویں رکوع میں عدت رضاعت کے احکام بیان ہوئے۔ 15ویں رکوع میں فرمایا کہ چھونے سے پہلے طلاق میں عورت کو نصف مہر ادا کرنا ہوگا اور پورے مہر کی ادائیگی تقویٰ سے قریب ہے۔ فرمایا نماز پابندی اوقات سے ادا کرو، نمازیں پابندی اوقات سے ادا کرو۔ 16ویں رکوع میں جہاد کرنے کا حکم ملا اور فرمایا کہ اس کی ضروریات کے سلسلے میں اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرو تاکہ تمہارے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کے ذریعے کئی گنا زیادہ کر دے۔ پھر بنی اسرائیل کے سلسلے میں جالوت اور طالوت کے قصے بیان فرمائے۔ تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان ہے۔ اس رکوع کے بعد مزید 4 آیات آئی ہیں جن میں فرمایا کہ فتح و نصرت کا انحصار لشکر کی قلت و کثرت پر نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے۔ طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان ہے۔ مجموعی مضامین و مسائل، دوسرا پارہ سورہ بقرہ میں موجود مضامین مسائل تفسیرات احمدیہ میں مسئلہ نمبر 9 کعبہ معظمہ کی طرف متوجہ ہونا، یعنی اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا۔ آیت 143 10 میں شہداء کرام اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہیں۔ آیت 154 11 میں حج اور عمرہ کے درمیان، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کے فضائل و مسائل۔ آیت 158 12 بعض ان اشیاء کا ذکر جن کا کھانا ہم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ آیت 173 13 یعنی ایمان مفصل اور اسلام و نیکی کے احکام۔ آیت 177 14 قصاص کا وجوب اور اس میں معافی کا بیان۔ آیت نمبر 179 15 روزے کی کیفیت اور اس کے احکام و حدود۔ آیت 184 16 اجابت دعا یعنی دعا کی قبولیت کی کیفیت۔ آیت 186 17 اجابت و دعا کے بعد روزہ کے بقیہ مسائل و اعتکاف کے مسائل بیان ہوئے۔ آیت نمبر 187 18 دوسرے کا مال کھانے اور اسے مالک کی اجازت کے بغیر تصرف میں لانے کی حرمت۔ آیت نمبر 188 19 دور جاہلیت کی بعض عادات کا نسخ ہونا۔ آیت 190 20 قتال و جہاد کے احکام۔ آیت 190 سے 192 تک 21 حج اور عمرہ کا مکمل کرنا اور ان سے روکنے کا بیان۔ آیت 196 22 شراب اور جوے کی حرمت۔ آیت 219 اور 220 23 مومن مرد کے ساتھ مشرکہ عورت اور مومنہ عورت کے ساتھ مشرک مرد کے نکاح کا ناجائز ہونا۔ آیت 221 24 عورت سے حالت حیض میں اور اس کی دبر میں وطی کی حرمت کا بیان۔ آیت نمبر 222 اور 223 25 گناہ پر قسم نہ کھانا، قسمیں زیادہ نہ کھانا، قسم کے اقسام اور ان میں کفارہ ہونے یا نہ ہونے کے وجوب کا بیان۔ آیت نمبر 225 26 اپنے بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم یعنی ایلا کا بیان۔ آیت 226 سے 227 تک 27 مطلقہ کی عدت اور طلاق رجعی میں رجوع کا بیان۔ آیت نمبر 228 28 طلاق رجعی، خلا اور طلاق غلیظہ کا بیان۔ آیت 229 سے 230 تک 29 عدت کے دوران رجوع کرنا۔ آیت 231 سے 30 عدت کے بعد نکاح کا بیان۔ آیت 232 31 نومولود کو دودھ پلانے اور نفقہ و لباس کے وجوب کا بیان۔ آیت نمبر
233 32 جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کا بیان۔ آیت نمبر 234 33 عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنے کے ذو معنی گفتگو کی اجازت کا بیان۔ آیت 235 34 حق مہر کا واجب ہونا اور نہ ہونا، اور جس عورت کے ساتھ نکاح کے بعد دخول وطی نہ ہو اس کے متاع کا بیان۔ آیت 236 سے 237 35 نماز کے چند احکام۔ آیت 238 سے 239 36 عدت گزارنے والی عورتوں کا نان و نفع اور سکونت۔ آیت 240 سے 242 تک 37 تعاون اور وبا سے نہ بھاگنے کا بیان۔ آیت 243 سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے طفیل ہم کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پر دوسرے پارے کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے پارے کے بیان ہوں گے، اس کے اسی طرح چوتھا، پانچواں، چھٹواں 30 پارے تک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم کو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ غزہ کے معصوم بے گناہ مجبور بچوں، جوانوں، بزرگوں، عورتوں کی حفاظت و صیانت فرما اور ان کی شہادت کا بدلہ ضرور پاک پروردگار یہود و نصارہ کی بربریت اور ان کے خاتمے کے ساتھ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔